الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کاروباری حضرات بعض اوقات اس طرح کے وظائف پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں کاروبار میں برکت بھی ہو، ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری کوئی پروٹیکشن ہو جائے۔ تو میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی تکلیف میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ بزنس کی پرابلم ہے، واٹ ایور کلیمٹی اور پرابلم یو ہیو، درود پاک وہ وظیفہ ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے والا وظیفہ ہے۔ اچھا، پھر اگر بینیفیشل کی بات کریں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ملٹیپلیکیشن آف بزنس کو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کدھر سرمایہ لگائیں یا کدھر سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ منافع کمایا جا سکے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، ہر درود پر ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں۔ اب میں اگر گھر سے نکلتا ہوں، فیکٹری پہ جا رہا ہوں، آفس پہ جا رہا ہوں، اور درود پاک پڑھ کے جا رہا ہوں اور پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، تو پروٹیکشن کتنی خوبصورت ہے کہ مجھ پر ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور اگر کم از کم 100 بار دن میں درود پاک پڑھ لے تو یہ انعام کیا کم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ حشر ہو جائے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فضول کاموں سے بچ کر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث سے میں آج اپنے اس ٹاپک کا آغاز کروں گا۔ جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، جیسے آپ یہ واقعہ سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید ایلوبریٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، مگر دونوں نے بڑا یونیک لباس پہنا ہے۔ یعنی لباس یہ تھا کہ 2 چادریں پہنتے تھے اس زمانے میں لوگ، جیسے ہم احرام پہنتے، نارملی یہ نارمل لباس بھی ہوتا تھا لوگوں کا۔ تو دیکھا کہ ایک نیچے کی چادر حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی قیمتی پہنی ہے، اور جو اوپر چادر پہنی ہے وہ بڑے نارمل سے کپڑے کی پہنی ہے۔ مگر آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام تھا ایگزیکٹلی اس نے بھی ایسا ہی لباس پہنا کہ ایک چادر بڑی قیمتی، ایک چادر بڑی نارمل۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت یہ آپ کیسا دونوں لباس پہن کے گھوم رہے ہیں؟ آپ آقا ہیں، آپ دونوں چادریں قیمتی پہن لیتے، غلام دونوں نارمل سی چادریں پہن لیتا۔ غلام اور آقا میں فرق بھی ہو جاتا اور پراپرلی ڈریسڈ اپ بھی ہو جاتے آپ۔ پیسے تو آپ نہیں لگائے ہیں نا، مطلب خریدا تو آپ نے۔ تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ ایک چادر نارمل اور ایک چادر قیمتی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، that is actually my topic of today's speech۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں نیا اسلام لایا تھا، اب یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں نا، اگر اس کو پراپرلی سنے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ جو تھا وہ ایک غلام سے میری بحث ہو گئی، جو غلامی سے تو آزاد ہو گئے تھے، مگر وہ ایکچولی ہی بلانگس ٹو دا غلام فیملی، کیونکہ وہ آزاد ہوئے تھے، حبشی تھے، افریقن تھے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ وہ کہتے کہ میری کسی بات پہ بحث ہو گئی، میں بھی نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر ہے صحابہ کرام بھی ایک پوری تربیت کے دور سے گزرے ہیں نا۔ تو کہتے بحث ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا۔
حضرت بلال حبشی بہت دل برداشتہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہتے یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام اس میں بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ نے فیل کیا اور آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ اب آگے نبی پاک نے جو فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے بڑے سنہرے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جو کوئی کسی بھائی کا ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ اب وہ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو ذر دیکھیں، اس مسٹیک ہونا اور ہے اور اس مسٹیک کی بھرپائی کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس تربیت کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بلال مجھے معاف کر دو، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں جناب، اس پر صبر نہیں آیا آپ کو، آپ نے اپنے رخسار جو ہے اپنا گال زمین پہ رکھا، کہا بلال اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تم اپنا پیر میرے دوسرے گال پہ نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں نے معاف کر دیا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میں اپنا پیر آپ کے گال پر کیسے رکھوں۔ حضرت ابو ذر کو چین نہ آیا اور آپ نے حضرت بلال کے پیر کو اٹھا کر اپنے گال پر رکھا، یعنی معافی بھی مانگی تو تاریخ کی کیسی معافی مانگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بس اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اپنے ہر غلام کے ساتھ، اپنے ہر ماتحت کے ساتھ میں نے یکساں سلوک کرنا ہے، جیسا میں نے لباس پہنا ہے ویسا میں نے اسے لباس پہنایا ہے۔ اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین دوز ٹائمز، اس وقت اور آج کے وقت میں فرق ذرا سمجھیے گا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام باقاعدہ خریدے جاتے تھے، جیسے آپ کی گاڑی ہے، جیسے آپ کی موٹر سائیکل، جیسے آپ کی اور چیزیں جس کے اونر آپ ہیں۔ اس زمانے میں غلام ایکچولی اونرشپ پر ملتے تھے، اب آپ اس کے آقا ہوتے تھے، مگر جو کسی کا آقا ہو اس کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیے آج کا ملازم ہمارا غلام تو نہیں ہے نا؟ آج تو ہم نے اس سے ایک وقت کا اجارہ کیا ہے کہ جناب آپ 8 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور پرٹیکولرلی یہ کام کریں گے، جو کام دیا میں اس سے وہ کام لے سکتا ہوں، نہ میرا وہ زر خرید غلام ہے، شام کو جا کر وہ کچھ بھی کرے اس کا میرا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود جو آج ملازمین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام درس دیتا ہے، تو ملازمین کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں ہے۔ مگر آج غریب ملازمین کے ساتھ جس طرح بعض لوگ بیہیو کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ سارے لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ہم نے دیکھا، چاہے وہ فیکٹری اونرز ہوں یا مالکان ہوں کاروبار کے، وہ بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ وہ غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں ہے، اور اسلام ہمیں حقوق بیان کرتا ہے اور ہمارے صحابہ نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نبی پاک کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے برابر کے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں تو کسی چیمبر آف کامرس کے ممبر کو تکلیف نہیں دینی، میں فیکٹری مالک ہوں تو کسی فیکٹری مالک کو تکلیف نہیں دینی، میں ایک ایلیٹ کلاس یا اچھی کلاس کا رہنے والا ہوں تو اپنی طرح کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ مطلقاً حدیث ہے، من آذا مسلمن، ٹھیلے والے کو بھی تکلیف نہیں دینی جو مسلمان ہے، جو جناب میرا ملازم ہے اسے بھی تکلیف نہیں دینی، جو میری فیکٹری کا دروازہ کھولتا ہے مجھے اسے بھی تکلیف نہیں دینی۔ بلکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اپنے رب کو بہت راضی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ سنیے، اور سبحان اللہ یہ واقعہ بھی حضرت بلال حبشی ہی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب آپ ایک اور بات سمجھیے، حضرت بلال حبشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حبشہ جو ہے وہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، آج کل وہ ملک ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اٹ مینز وہ افریقن تھے، عرب کے اندر ایک افریقن غلام کے طور پر وہ آئے تھے، اور آپ نے بہت ڈیفیکلٹ لائف اسلام کے لیے گزاری۔ جو آپ کا آقا تھا نا امیہ، میں نے وہی کہا کہ باٹ کر لیتے تھے، خرید لیتے تھے، وہ بہت سخت اسلام دشمن تھا۔ اب امیہ کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے،
اب اس نے حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے. ابھی حیدرآباد میں ہم لوگ موجود ہیں, گرمی کا سیزن ہے, ہم شاید 10 منٹ بھی باہر گرمی میں کھڑے نہ رہ سکیں اس وقت, لیکن مکے کی گرمی, جن کو جو گئے ہیں مکے مدینے میں, حضرت بلال کو تپتی ریت پر وہ لٹاتا تھا. اجر عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق بھی بزنس مین تھے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ ایک بہت خوبصورت یہ بھی ٹاپک ہے کہ ہمارے صحابہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہاں کہاں پیسے خرچ کیے. میں اور آپ بھی کرتے ہیں, بٹ واٹ اے رائٹ انویسٹمنٹ دے ڈڈ آن دیٹ ٹائم. حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ دیکھیں, آج بھی حضرت عثمان غنی کا وقف مدینے میں جاری ہے, آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق گئے اور امیہ سے کہا کہ بلال مجھے بیچ دو. اب امیہ جو تھا نا وہ بڑا شیطان تو تھا ہی, اسلام دشمن تھا. حضرت بلال سے اس کا بغض کی وجہ بھی یہی تھی. تو اس نے مثال کے طور پہ, اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا 500 درہم, میں مثال کے طور پہ اس نے کہا میں 1000 درہم لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں اب 2000 لوں گا. سودا ڈن ہونے کے بعد کہتا ہے اب 2000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. کہا 3000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. وہ قیمت بڑھاتا گیا, حضرت ابو بکر صدیق اوکے کرتے گئے. اب ایک پرٹیکولر بڑی بگ اماؤنٹ پر حضرت بلال کی ڈیل ہو گئی. امیہ کہتا ہے اے ابو بکر, میں نے تو تمہاری بزنس کے بڑے چرچے سنے تھے, مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم جو ہے بڑے جانچ کر بڑی طریقے سے سودا خریدتے ہو, اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا. حضرت ابو بکر کے تاریخی الفاظ سنے, وہ کہتے ہیں امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. اللہ اکبر. رقم دی حضرت بلال کو لے کر نبی پاک کے پاس. اب ذرا سنیے گا, جب نبی پاک نے حضرت بلال کو دیکھا نا, کہا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال حاضر ہے, بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر, بلال کو خریدنے میں جتنے پیسے خرچ کیے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو. اتنا پیار. اور حضرت بلال کے اس بیوٹیفل ڈیل میں حضرت ابو بکر نے کہا حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, اگر میں نے کچھ خرچ کیا تو حضور یہ سب آپ کا ہے. اب حضرت بلال کا یہ بیک گراؤنڈ تھا, یاد رکھیے گا. اب مکے میں بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فتح مکہ. ٹھیک ہے نا, فتح مکہ سے پہلے 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں تھوڑا سمرائز کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور انوالو بھی ہو جائیں, اور یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. فتح مکہ ہوتی ہے 10 ہجری میں. 10 ہجری کا مطلب 8 ہجری میں, معاف کیجیے گا, فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سال کی عمر میں اسٹرگل آف اسلام شروع کی, اس کے 13 سال مکے میں گزارے, 8 سال مدینے میں گزارے. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 ایئرز میں 10,000 مسلمان ہوئے تھے. سمجھ رہے بات کو؟ اور اب کانکر ہوتا ہے مکہ. جب مکہ فتح ہوا اور تمام مظالم کرنے والے لوگ موجود تھے, سرداران مکہ موجود تھے, اور ان کو پتا تھا آج ہمارے تکہ بوٹی کر دیے جائیں گے, آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو اتنا ستایا ان کو, مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. مگر اینڈ آف دا ڈے جو نبی پاک کا شاندار فیصلہ تھا کہ آپ نے سب کو معافی کا اعلان فرما دیا, یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جن پراپرٹیز پر مکے کے کفار نے قبضہ کر لیا تھا, میرے آقا نے کہا وہ پراپرٹیاں بھی تمہیں ہم واپس نہیں لیں گے, وہ بھی تمہاری ہو گئیں. اس معافی کا فائدہ کیا ہوا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 10,000 مسلمان ہیں 21 سالہ کوشش میں, اور سن 10 ہجری میں آفٹر 2 ایئرز جب میرے آقا فتح مکہ کے بعد حج فرماتے ہیں, جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں, اور خطبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام ہوتے ہیں. معافی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بدلہ لوں گا, دشمنی چلے گی, نسل در نسل چلے گی, مٹا کے رکھ دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. لڑائی کر کے دیکھ لو یا معاف کر کے دیکھ لو. ایک معافی نے اسلام کو کہاں پہنچایا؟ 10,000 21 سالوں میں, اور معافی کے بعد ودن 2 ایئرز 1,24,000 صحابہ کہاں موجود ہیں؟ عرفات کے میدان میں موجود ہیں. اینڈ فرام دیٹ ڈے, ایک اور بات, ہسٹری پڑھیے اسلام کی, فتح مکہ کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے, آج تک اسلام پیچھے نہیں گیا. 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں. یہ فیضان ہے فتح مکہ کے اس اعلان کا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سب آزاد ہو, تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سے اسلام کو جو عروج ملا. لیکن بھائی تربیت کا ٹائم تھا نا, جب یہ فتح مکہ ہو گیا نا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی چابی, کعبے کی چابی ملی, اور اب کعبے کی چھت پہ اذان دینی تھی. یعنی ایک طرح سے یہ ایک وکٹری کا اعلان تھا. تو نبی پاک نے کس کو کہا؟
حضرت بلال کو کہا کہ ایک بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ اب جو سرداران مکہ تھے نا وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس، اتنے بڑے قبیلے کے سربراہ، اور آج اتنے عظیم موقع پر جو فتح مکہ کے بعد اذان دینے کا موقع، وہ بھی کعبے کی چھت پر، وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک حبشی غلام کو۔ اللہ اکبر، یہ خبر نبی پاک تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ بے چین ہیں، کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بلال کو یہ موقع کیوں ملا، ہم بڑے خاندان والے، ہم پیسے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، پہلے تو نبی پاک نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہ جی حضور کر رہے تھے۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کی گفتگو سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور رہتی دنیا کے لیے ایک اصول بیان ہو گیا۔ اب یہ اصول مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو مجھے یاد رکھنا ہے۔ پیسے والا زیادہ عزت والا نہیں ہے، جناب میں فلاں چیمبر کا صدر تو وزیر نائب صدر تو فلاں علاقے کا ہیڈ تو جناب قومی اسمبلی کا ممبر تو منسٹر یا جناب مل اونر، نہیں، فلاں خاندان میرے سر نیم میں یہ نیم لگتا ہے جس کی وجہ سے میرا بہت بڑا خاندان ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا خان سما بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ باہر ٹھیلا لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایک طرف تو یہ حسن ہم پریکٹیکلی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات آفس میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے کسی ملازم میں کوئی باشرہ ہے یا حافظ صاحب ہے یا اچھا تلاوت کرنے والا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیں۔ بالکل اچھی بات، یہ تو اعلان ہے نا کہ بھائی آپ سیٹ ہیں، آپ پیچھے ہیں، اور امامت کون کر رہا ہے؟ ایک نارمل سا انسان ہے، لیکن وہ عبادت گزار ہے، اس کو قرآن آتا ہے، مگر صرف نماز کی حد تک۔ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، پھر جا کر اس سے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو عام ملازمین سے کرنا ہے؟ نہیں، یہ فارمولہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ تو یہاں میرا جو آج ٹاپک ہے کہ سیٹ اور ملازم میں فرق، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار ہے، آپ اس سے کام لیں، آپ اس سے اجرت پر کام لے رہے ہیں، مگر آپ نے اسے خریدا نہیں ہے، اور اگر خرید بھی لیا ہے تو اس کے اوپر زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آج چونکہ غریب لوگ ہیں، بیچاروں کو جاب ملتی نہیں، تو جو منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں، جس طرح ڈانٹنا ہے ڈانٹ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو گالیاں نکالتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے جو ہے وہ میں نے پوچھا، ایسے تھوڑا سا کلوز تھے کہ یار آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اب یہ تھوڑی چند سالوں پرانی بات ہے۔ ہی از ناٹ دیٹ مچ پروفیشنل، نارمل سا انسان تھا، منشی ٹائپ کے جیسے ہوتے ہیں نا۔ تو کہتے 80,000 تنخواہ ہے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ تنخواہ تو اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں 40,000 کام کے ہیں، 40,000 گالیوں کے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، کہتا صبح سے شام گالیاں سنتا ہوں حبیب بھائی، کیا کروں، غریب آدمی ہوں، پیسے اچھے ملتے ہیں اس لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب میں نے سوچا کہ وہ جو مالک ہے، وہ جو سیٹ ہے، وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کیا پیسے دے کر گالی دینے کی تمہیں اجازت مل گئی ہے؟ کیا ذلیل کرنے کی اجازت مل گئی؟ ایسا نہ کریں پلیز۔ ہمارا اسلام ہمیں بہت خوبصورت مساوات کا درس دیتا ہے، اور غریب لوگ تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں پیار کرنے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب میرے آقا کا انداز دیکھیے گا، صحابہ بھی تو غریب تھے نا۔ اب صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اصحاب صفہ کے تھے۔ اصحاب صفہ آپ گئے ہوں گے مدینہ شریف، اللہ بار بار ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ وہاں ایک بینچ، ایک چبوترا بنا ہوا۔ یہ جو اصحاب صفہ تھے نا، یاد رکھیے گا، یہ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب ہوتے تھے۔ ان کی تعداد پلس مائنس ہوتی تھی۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ صحابہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک لباس، ایک چادر پہن کے بعض اوقات بیٹھے ہوتے، مگر شوق کیا تھا کہ علم دین سیکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لینی ہے۔ تو کھانا بھی پیارے آقا انہیں بھجوا دیتے اور نبی پاک ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ذرا یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کچھ تھے جو مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار کوئی محنت مزدوری والا آئے تو اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے جب پیارے آقا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ بال بکھرے ہوتے تھے، پہننے کے لیے کپڑا ہوتا تھا اور ان کی اسمیل بھی آتی تھی، کپڑوں سے مہک بھی آتی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. غریب ہیں مگر نیک ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں. آقا فرماتے نبی پاک ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور آج بعض اوقات ہم اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھانا پسند نہیں کرتے، بہت معذرت کے ساتھ. یہ تکبر کی نشانی ہے. تکبر کہتے ہی تو اسی کو ہے نا کہ اپنے سے کسی کو ذلیل سمجھنا. اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سیویرٹی آف پراؤڈ. یہ جو تکبر ہے نا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ تکبر ہوا تھا اور حسد ہوا تھا. یہ اتنے پرانے گناہ شیطان نے کیا تھا. شیطان کوئی پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. 40,000 سال اس نے عبادت کی، جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا. once in a lifetime he did proud. ایک بار تکبر کیا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا. جملہ کیا تھا اس کا؟ قرآن میں موجود ہے نا، انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں تو اس سے بہتر ہوں. ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف تکبر. یہی تعریف ہے. اب توبہ کرے اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن پہلا قدم توبہ ہے. اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کئی تشریف لے جا رہے تھے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی. اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا. تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا. پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے، کہ مومن کی مثال ہے. مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے. پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی. ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا. تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا. آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے 2 راز ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے 2 راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. نمبر 1، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا. اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا. یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے کہ سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن. اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا، یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے،
اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے, اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں, ہمارے دن گناہوں میں, راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہوں, جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیرو کی قدر کیجئے, گناہ مت کیجئے, گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں. آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. ہو گئی نا غلطی, مان لے, اے اللہ معاف کر دے, ہو گئی غلطی, بندہ ہوں نا تیرا, کمزور ہوں, اے اللہ ہو گئے گناہ, میں پھنس گیا مالک, مگر اب توبہ کرتا ہوں, اے کریم تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا پیارا, وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے, مگر ہم توبہ تو کریں نا. یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں. معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں, انبیاء ہیں. ہم تو انسان ہیں نا, ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق تین طرح کی ہے. نمبر ایک فرشتے, یہ معصوم ہیں, یہ گناہ کرتے ہی نہیں. نمبر دو شیاطین, یہ گناہ کرتے ہیں, گناہ چھوڑتے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا انسان, یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم سے خطائیں نہ ہوں. اب دو ہی صورتیں بچتی ہیں, گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے, اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, یہ انسان کی علامت ہے. گناہ ہو گیا نا, آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کریم کے در پر بیٹھے ہیں, شعبان کا مہینہ جاری ہے, برکتوں والا مہینہ جاری ہے, بس اب توبہ کرنی ہے, اب رب کو راضی کرنا ہے, اب گناہ نہیں کرنا ہے. یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے. اور سنو, جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے. دنیا میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے, ہم کسی کا جرم کر لیں, کسی کی خطا کر لیں, کسی کو ناراض کر دیں اور اب اس سے معافی مانگے, وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا, آئندہ مت کرنا. اتنا ہی ہوتا ہے نا, وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے, ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں. مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے, اسی کے گناہ کرے, اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے, اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے. وہ کریم کیسا ہے, صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سنو, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ندامت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے. آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے. روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا, اس سے کوئی گناہ ہو گیا, اتنا شرمندہ ہوا, اتنا بے قرار ہوا, کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا, یہ میں نے کیا کر دیا, میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے, اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے, بے قرار ہے. سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری, اس کی شرمساری, اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیا. گناہ کیا تھا, خطا کی تھی, مگر توبہ کی تھی. اللہ کرے کہ ہم توبہ کی اہمیت کو سمجھیں. میرا رب چاہتا ہے, یقین جانے میرا رب چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں, اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں, وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا. یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے, ورنہ میرا مالک تو کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نامور لوگ کانپیں گے, کیونکہ انصاف کے ہم متحمل نہیں, ہم تو فضل اور رحمت کے سوالی ہیں نا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. بہت بلند مرتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے, پھر
پھر गुनाह हो, फिर तौबा कर ले, बस माफी मांगता रहे, खता हो जाए तो डटे ना। अरे शर्म तो करो कि मुझसे नमाज कजा हो गई, शर्म तो करो मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया, अल्लाह से माफी तो मांगो। अगर इधर हाल यह है कि सुबह फजर कजा होती है, माथे पे बल नहीं है, दोपहर को जोहर कजा हो गई, टेंशन ही कोई नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर हराम देखा, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, कारोबार करने गया हराम कमाया, कोई शर्म नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं जरी होना, बेखौफ हो जाना। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? खता हो गई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हो गई माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। खुदा की कसम, ये जो माफी मांगने वाला है ना, ये शर्मिंदा होने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजरत मोहम्मद बिन मुत्तरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, इब्ने आदम भी कैसा है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं इसे माफ कर देता हूँ, फिर गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं फिर इसे माफ कर देता हूँ, ना वो गुनाह छोड़ता है ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मगफिरत कर दी। हाय हाय, कौन है ऐसा करीब? हमारी कोई एक बार बात ना माने हम नाराज हो जाते हैं, 2 बार ना माने हमें गुस्सा आ जाता है, 3-4 बार बात ना माने हम तो करीब नहीं आने देते हैं। वो करीम कैसा है आपको पता है? इस वक्त मैं और आप किधर बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं? हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सोचो तो सही, कितने गुनाह हैं, कितनी खताएं हैं, कितने जुर्म हैं। अरे इतने बड़े मुजरिम को कोई अपने घर बुलाता है? आप और मैं कभी किसी को घर ना बुलाएं जो हमारी बात ना माने, मगर वो करीम मौला है, उसने अपने घर में बुलाया है, बार बार बुलाता है। ये किस चीज की निशानी है? वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है मेरे बंदे तौबा कर ले, मगर हम फिर भी तौबा नहीं करते। और मैं सही बताऊं, तौबा करने के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम जरूरी नहीं है, बस एक सच्चे दिल से कनेक्शन रिक्वायर्ड है, एक सच्चे दिल से पुकार चाहिए कि बस मौला अब नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पता है कि हम गालों पे चपत मार लेते, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये तौबा ये नहीं है। यकीनन तौबा के अल्फाज दोहराने चाहिए, मगर दिल में उलमा ने तौबा के 3 स्टेप्स बयान किए। पहले तो शर्म तो आए, गिल्टी तो फील करे कि यार गलत किया, मैं नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा हो जाए। दूसरे नंबर पर अब इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और तीसरे नंबर पर पक्का इरादा करे कि आइंदा भी नहीं करूंगा। फिर इंसान हो सकता है गुनाह हो जाए, लेकिन तौबा के वक्त ये 3 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, और ये सेकंडों में हो सकते हैं। हाँ, वो आपको वाकया याद होना चाहिए। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर था, आपने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में बोतल है और वो शराब की बोतल थी। आपने उसको रोक लिया, बताओ क्या है इसमें? शराब की बोतल छुपा के जा रहा है। हजरत उमर सामने आ गए, आपका जलाल, आपकी हैबत, और उसको पता था कि अब ये शराब की बोतल इन्होंने देख ली तो फिर तो मैं गया। हाथ में शराब की बोतल, हजरत उमर सामने। आपने कहा दिखाओ इसमें क्या है? हुजूर सिरका है। उसने उस वक्त झूठ बोला, शराब थी। क्या कहा? सिरका है। आपने कहा दिखाओ बोतल। कितनी देर लगी होगी? जरा कॉन्वर्सेशन में वक्त सोचो, सेकंड्स। उस बंदे ने पता है सेकंड्स में काम क्या किया? उसने दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह आज उमर से बचा ले, आज जलील होने से बचा ले, या अल्लाह अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं, बस आज बचा ले। मुझे बताओ कितनी देर लगी? डरते डरते बोतल आगे बढ़ाता है, हजरत उमर के हाथ में वो बोतल जाती है, वो शराब की बोतल सिरके में बदल जाती है। रब ने उसके गुनाह छुपा लिए, रब ने बचा लिया उसको, रब ने जलील होने से बचा लिया। ऐसा है मेरा मालिक, वो नहीं चाहता हम जलील हो, वो नहीं चाहता हम रुसवा हो, हम करते लोगों, यानी वो हमारे गुनाह छुपाता है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करता है, दुनिया वालों को नहीं पता होता, मगर वो बदबख्त खुद दोस्तों को आकर बताता है मैंने रात में वो हराम काम किया। वो खुद सोशल मीडिया पे डालता है मैंने ये गंदा काम किया, तुम भी करो। रब नहीं चाहता, मगर हम अपने गुनाहों का ऐलान करते नजर आते हैं। कैसा करीब है मेरा मौला। हजरत मूसा के दौर का वाकया है ना। तौबा के लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं करना है, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं, एक लिंक चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही, शहर वालों को जमा किया, कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। अब दुआ हो रही है, 70,000 का मजमा है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, कोई बादल नहीं आ रहा, कोई बारिश नहीं हो रही। कहा या अल्लाह तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं, बारिश नहीं हो रही। इरशाद होता है मूसा तुम्हारे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से खताएं कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो तुम्हारे अंदर मौजूद है ना, बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं कैसे उसको तलाश करूंगा, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक? फरमाया मूसा तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है।
آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے, کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی تو پہچان تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے. اس نے رائٹ دیکھا, بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور اٹھ جائے, کوئی نہیں اٹھا. وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ خطا کار ہوں. لیکن وہ سوچنے لگا کہ آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس بندے نے پتہ ہی کیا کام کیا, اس نے دل میں اب اللہ کو پکارا, اللہ آج معاف کر دے, اللہ آج پورے شہر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, اب خطا نہیں کروں گا, میرے مولا آج معاف کر دے, ذلیل ہو جاؤں گا. وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم ذلیل ہوں؟ وہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے, تو نے کہا تیرا خطا کار موجود ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا, بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے, میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے, تیرا محبوب کون ہے, تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟ سنو کیسا کریم مولا ہے میرا رحمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا, اب تو میرا دوست ہو گیا, تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. ایسا ہے میرا مالک. پنجابی شاعر کہتے نا, ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے. میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو ہماری کوئی بڑی غلطی مل جائے گھر سے نکال دیتے ہیں, ڈانٹتے مارتے. ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے, مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ اس سے دوستی نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب دن آ گئے, اب وقت آ گیا ہے. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں وہی جاتا مبتلا یا کس کے در پر میں توبہ ہی کرنا ہے نا, ہمارا کام تو ارادہ ہی کرنا ہے. مدد تو مالک نے کرنی ہے. اب اس سے یہی کہنا یا اللہ جو میرے بس میں نے کر لیا, میں نیت بھی کر رہا ہوں, اللہ مدد تو نے کرنی ہے, طاقت تو نے دینی ہے, استقامت بھی تو نے دینی ہے. بڑا قریب ہے میرا مولا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنے سارے لوگ ہیں, ان میں کتنے نیک ہوں گے اللہ کے بندے. اللہ ان کے صدقے ہماری اس نیت کو قبول فرما لے, ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے, اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کاروباری حضرات بعض اوقات اس طرح کے وظائف پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں کاروبار میں برکت بھی ہو, ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں, ہماری کوئی پروٹیکشن ہو جائے. تو میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو
اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. یعنی اگر کسی بھی تکلیف میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ بزنس کی پرابلم ہے، واٹ ایور کلیمٹی اور پرابلم یو ہیو، درود پاک وہ وظیفہ ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے والا وظیفہ ہے. اچھا، پھر اگر بینیفیشیل کی بات کریں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ملٹیپلیکیشن آف بزنس کو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کدھر سرمایہ لگائیں یا کدھر سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ منافع کمایا جا سکے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا. اب مجھے بتائیں، ہر درود پر ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں. اب میں اگر گھر سے نکلتا ہوں، فیکٹری پہ جا رہا ہوں، آفس پہ جا رہا ہوں اور درود پاک پڑھ کے جا رہا ہوں اور پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، تو پروٹیکشن کتنی خوبصورت ہے کہ مجھ پر ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں. اور اگر کم از کم 100 بار دن میں درود پاک پڑھ لے تو یہ انعام کیا کم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ حشر ہو جائے. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فضول کاموں سے بچ کر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث سے میں آج اپنے اس ٹاپک کا آغاز کروں گا. جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، جیسے آپ یہ واقعہ سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید ایلوبریٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ واقعہ ہے حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، مگر دونوں نے بڑا یونیک لباس پہنا ہے. یعنی لباس یہ تھا کہ 2 چادریں پہنتے تھے اس زمانے میں لوگ، جیسے ہم احرام پہنتے، نارملی یہ نارمل لباس بھی ہوتا تھا لوگوں کا. تو دیکھا کہ ایک نیچے کی چادر حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی قیمتی پہنی ہے اور جو اوپر چادر پہنی ہے وہ بڑے نارمل سے کپڑے کی پہنی ہے. مگر آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام تھا ایگزیکٹلی اس نے بھی ایسا ہی لباس پہنا کہ ایک چادر بڑی قیمتی، ایک چادر بڑی نارمل. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ آپ کیسا دونوں لباس پہن کے گھوم رہے ہیں؟ آپ آقا ہیں، آپ دونوں چادریں قیمتی پہن لیتے، غلام دونوں نارمل سی چادریں پہن لیتا. غلام اور آقا میں فرق بھی ہو جاتا اور پراپرلی ڈریسڈ اپ بھی ہو جاتے. آپ پیسے تو آپ نہیں لگائے نا، مطلب خریدا تو آپ نے. تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ ایک چادر نارمل اور ایک چادر قیمتی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، that is actually my topic of today's speech. وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں نیا اسلام لایا تھا، اب یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں نا، اگر اس کو پراپرلی سنے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ جو تھا وہ ایک غلام سے میری بحث ہو گئی، جو غلامی سے تو آزاد ہو گئے تھے مگر وہ ایکچولی ہی بلانگس ٹو دا غلام فیملی، کیونکہ وہ آزاد ہوئے تھے، حبشی تھے، افریقن تھے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت بلال حبشی تھے. وہ کہتے کہ میری کسی بات پہ بحث ہو گئی، میں بھی نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر صحابہ کرام بھی ایک پوری تربیت کے دور سے گزرے ہیں نا. تو کہتے بحث ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا. حضرت بلال حبشی بہت دل برداشتہ ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے. کہتے یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ نے فیل کیا اور آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے. اب آگے نبی پاک نے جو فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے بڑے سنہرے الفاظ ہیں. فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. پس جو کوئی کسی بھائی کا ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے. اب وہ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو ذر دیکھیں، اس مسٹیک ہونا اور ہے اور اس مسٹیک کی بھرپائی کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس تربیت کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا کیا تھا. حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں.
کہتے اے بلال مجھے معاف کر دو، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں جناب، اس پر صبر نہیں آیا آپ کو، آپ نے اپنے رخسار جو ہے اپنا گال زمین پہ رکھا، کہا بلال اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تم اپنا پیر میرے دوسرے گال پہ نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں نے معاف کر دیا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میں اپنا پیر آپ کے گال پر کیسے رکھوں۔ حضرت ابو ذر کو چین نہ آیا اور آپ نے حضرت بلال کے پیر کو اٹھا کر اپنے گال پر رکھا۔ یعنی معافی بھی مانگی تو تاریخ کی کیسی معافی مانگی۔